نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا تو آپ اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ النصر ہے۔ تمام علماء کرام اور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، کیونکہ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی قریب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو سب سے آخر میں کون سی سورت نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا یہی سورت اذا جاء نصر اللہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو۔ اس سورت کو چوتھائی قرآن بھی کہا گیا ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنا ثواب چوتھائی قرآن کریم کے پڑھنے پر ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اذا جاء نصر اللہ کے پڑھنے پر بھی ملتا ہے، اس لیے اس سورت کو چوتھائی قرآن کریم کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اسی لیے بیہقی کی روایت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کان میں فرمایا کہ بیٹا میرے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ اس کے سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئیں، پھر یکایک ہنس پڑیں۔ لوگوں نے ہنسنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا انتقال کی خبر نے تو مجھے رلا دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی صبر کرو، میرے جانے کے بعد میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ایک مجمع کے سامنے اس کی تلاوت کی۔ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات موجود تھیں۔ تمام صحابہ کرام اس سورت کو سن کر خوش ہو گئے، کیونکہ اس سورت میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت میں آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے بدری مجاہدین صحابہ کرام کے ساتھ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان میں سے کسی کے دل میں کچھ ناراضگی آ گئی ہوگی، اس وجہ سے ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ان کی عمر کے ہمارے گھروں میں بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سب کو بلایا، مجھے بھی یاد فرمایا، پھر حضرت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار کی تعلیم دی ہے، یعنی جب کوئی شہر فتح ہو جائے تو اللہ کی تسبیح، تحمید، نماز وغیرہ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا تمہاری بھی یہی رائے ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم کیا جانتے ہو؟ میں نے فرمایا اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں بھی یہی جانتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جو پہلی تفسیر کی ہے وہ بھی صحیح ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے اس وقت ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت میں 8 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نماز تو چاشت کی نماز ہے، مگر 19 دن رمضان کے ایام آپ علیہ السلام مکہ میں رہے، آپ نے تمام نمازوں میں قصر کی ہے اور ان 19 دنوں کے روزے بھی نہیں رکھے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ ان صحابہ کرام نے بھی رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، نماز کی بھی قصر کی ہے۔ اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن چاشت کے وقت میں جو 8 رکعت ادا کی ہے وہ فتح مکہ کے شکرانے کے طور پر ادا کی گئی ہے۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کے فتح ہونے کے وقت میں 8 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اسی لیے مستحب ہے سردار لشکر کے لیے، امام وقت کے لیے، کہ جب کوئی شہر فتح ہو جائے تو وہ 8 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ فتح مکہ سے پہلے بعض حضرات اسلام کی حقانیت اور صداقت کو سمجھتے تھے مگر اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بعض تو خوف و ہراس کی وجہ سے اسلام کے قبول سے رکے ہوئے تھے، اور بعض تذبذب میں تھے، اور بعض اس انتظار میں تھے کہ جب یہ اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے، مکہ فتح کر لیں گے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں نے جوق تر جوق آ کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ صرف یمن سے 700 افراد نے آ کر اسلام قبول کیا، اور وہ راستے میں اذانیں دیتے ہوئے آئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح، تحمید اور استغفار کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ہر حالت کے اندر اللہ کی تسبیح، تحمید اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تسبیح، تحمید اور استغفار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔